تو یہ حدیث میں آ رہا ہے لا عدویٰ کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بیماری نہیں لگتی. اور یہ تو یہاں ہے لا عدویٰ ولا طیارہ کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے، شگون کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بیماری ایک کو دوسرے سے نہیں لگتی. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بیمار آدمی ہے، اس کے پاس ایک دوسرا آدمی ہے اور وہ مسلسل اس کی تیمارداری کر رہا ہے اور 6 مہینے تک اس کی تیمارداری کرتا رہا، لیکن تیماردار کو کوئی بیماری نہیں لگی. اور ایک آدمی ویسے ہی ملاقات کے لیے آیا، ڈرتے ڈرتے آیا اور مریض سے ہاتھ لگایا، پھر جاتے ہی فوراً صابن سے اور ڈیٹول سے ہاتھ بھی صاف کر لیے اور پھر باہر چلا گیا، لیکن اس کو بیماری لگ جاتی ہے. معلوم ہے کہ بیماری کا لگنا کوئی یقینی نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ کہ عدویٰ مؤثر نہیں ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ عدویٰ جو ہے وہ کیا بالکل ہی مؤثر نہیں ہے یا علت کے درجے میں مؤثر نہیں ہے، سبب کے درجے میں مؤثر ہے؟ تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سبب کے درجے میں بھی مؤثر نہیں ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب کے درجے میں بھی یہ مؤثر نہیں ہے، یعنی بیماری لگتی ہی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری لگتی نہیں ہے ایک مریض سے دوسرے مریض کو، البتہ یہ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ لگی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کا حکم دیا. اور یہ وہ بات ہے جو شرح نخبۃ الفکر کے اندر آپ نے پڑھی ہوگی کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو احتیاطی تدابیر کا حکم آ رہا ہے، جیسے آگے میں روایتیں ذکر کروں گا، کہ اس لیے نہیں کہ بیماری لگتی ہے بلکہ اس لیے تاکہ اس آدمی کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور یہ وہم میں اور شک میں گرفتار نہ ہو. تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے نزدیک بیماری بالکل نہیں لگتی، نہ علت کے درجے میں اور نہ سبب کے درجے میں. لیکن امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، جن کے ماتریدیہ جن کے ان کو کہتے ہیں، تو ماتریدیہ یہ فرماتے ہیں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کہ علت کے درجے میں نہیں لگتی مگر سبب کے درجے میں لگتی ہے. علت کے درجے میں نہیں لگتی، ہاں مگر سبب کے درجے میں لگتی ہے. اور یہ جو اختلاف ہے یہ مبنی ہے تعارض روایات کی بنا پر، کیونکہ روایات متعارضہ ہیں اس کے بارے میں. اب ایک روایت تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ لا عدویٰ ولا طیارہ، یہ چھوت چھات یعنی بیماری کا لگنا کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح اسی کی معید دوسری حدیث ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کے اندر ایک خارشی آ جاتا ہے اور ہمارے اونٹ جو ہیں ہرنیوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ایک خارشی اونٹ آ کر سب کو خارش لگا دیتا ہے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعدل اول، پہلے کو بیماری کس نے لگائی؟ معلوم ہے پہلے کو جو بیماری لگی تھی وہ اللہ کے حکم سے لگی تھی، تو دوسرے اور تیسرے کو جو بیماری لگی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ریوڑ کے اندر اگر جانور ہیں تو بعض کو لگتی ہے بعض کو نہیں لگتی. معلوم ہوا کہ کوئی علت مؤثرہ نہیں ہے. اس لیے لا عدویٰ چھوت چھات کوئی چیز نہیں. 2 روایتیں ہو گئیں. تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مجذوم تھا، کوڑی تھا، اور وہ آیا اور لوگ اس کے ساتھ کھانے پینے کو پسند نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا اور پھر فرمایا کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، میرے ساتھ کھاؤ اللہ کا نام لے کر، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر اعتماد کرتا ہوں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے چھوت چھات کا کوئی اعتبار نہیں کیا. ان 3 روایتوں کو اگر لیا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری نہیں لگتی. لا عدویٰ ولا طیارہ، نمبر 1. نمبر 2 فمن اعدل اول. نمبر 3 کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ. لیکن اس کے مقابلے میں 3 روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لگتی ہے بیماری.
وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کوڑی سے اس طریقے سے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہو، کوڑی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، جس طرح شیر کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، ہلاک نہ کر دے، زخمی نہ کر دے، اور یہ اسباب کے درجے میں شیر سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے ہمارے صاحب؟ ظاہر بچنا چاہیے اسباب کے درجے میں، بھروسہ تو اللہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے شیر سے بچنے کی، چیتے سے بچنے کی، کاٹنے والے کتے سے بچنے کی کوشش ہم کریں گے۔ تو اسی طرح جس طرح شیر سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور اس میں ایک کوڑی آدمی بھی تھا، اور وہ کوڑی آنے لگا آپ کے پاس بیعت کے لیے۔ آپ نے فرمایا دور سے ہی انا قد بایعناک فرجع، ہم نے وہیں تم سے بیعت کر لی ہے، تم واپس چلے جاؤ، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے سب سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی، لیکن کوڑی کو آپ نے یہ فرمایا کہ انا قد بایعناک فرجع، معلوم ہے کہ آپ نے احتیاط پر عمل کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی درجے میں لگتی ہے۔ تو فر من المجذوم کما تفر من الاسد، اور دوسری بات انا قد بایعناک فرجع، جس سے معلوم ہوتا ہے لگتی ہے۔ اسی طرح آگے ایک روایت آ رہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں کثرت سے بیان کیا کرتے تھے، اور لا عدوا کو نہیں پڑھتے بتاتے تھے، بلکہ جب ان کے سامنے لا عدوا کی روایت ذکر کی جاتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے، اور اپنی دوسری روایت ذکر کرتے تھے لا یوردن ممرض علی مصح، بخاری کی روایت ہے جو ابھی انشاءاللہ 2-3 صفحوں کے بعد آنے والی ہے، لا یوردن ممرض علی مصح، کہ کسی بیمار کو کسی صحت آدمی کے پاس نہ لایا جائے۔ تو اگر آپ ان 3 روایتوں کو لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری لگتی ہے۔ تو وہ جو 3 روایتیں پیچھے ہیں ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لگتی، لا عدوا ولا طیارہ فمن عاد الاول، اور کل بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، ایسا معلوم ہوتا ہے نہیں لگتی۔ اور اگر ان 3 روایتوں کو لیں فر من المجذوم کما تفر من الاسد، یا انا قد بایعناک فرجع، یا لا یوردن ممرض علی مصح، اسے معلوم ہوتا ہے کہ لگتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ بالکل نہیں لگتی، نہ علت کے درجے میں لگتی ہے نہ سبب کے درجے میں لگتی ہے۔ اور جن 3 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، وہ احتیاط اس لیے نہیں ہے کہ بیماری لگتی ہے، بلکہ احتیاط ہے آدمی کے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ کہیں یہ اس کے ایمان میں کمزوری پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ترجمہ کا طریقہ یہ ہے کہ علت کے درجے میں تو نہیں لگتی مگر سبب کے درجے میں لگتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علت اور معلول کے اندر کبھی تخلف نہیں ہوتا، جب علت پائی جائے گی معلول ضرور پایا جائے گا، معلول ہوگی تو علت ضرور ہوگی۔ علت اور معلول کے درمیان تلازم ہوتا ہے، لیکن سبب اور مسبب کے درمیان تلازم نہیں ہوتا، بلکہ سبب کے اوپر مسبب کا ترتب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیماری کا لگنا جو ہے یہ علت کے درجے میں نہیں ہے، سبب کے درجے میں ہے، اور سبب کے اوپر مسبب کا ترتب کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے بھی میں نے مثال دی کہ ایک آدمی مریض کے پاس مسلسل رہتا ہے، اس کو بیماری نہیں لگتی، دوسرا آدمی ڈرتے ڈرتے آتا ہے، چند منٹ بیٹھتا ہے، اس کو لگ جاتی ہے بیماری۔ معلوم ہوا کہ جو لگتی ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور لگنا یہ کوئی علت نہیں ہے بلکہ یہ محض سبب ہے۔ چونکہ علت نہیں ہے اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور چونکہ سبب ہے اس لیے احتیاطی تدابیر مناسب حد تک اگر اختیار کر لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔